الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ عز وجل۔ ہم نے النحو الکبیر شروع کیا تھا، آج ہم انشاءاللہ عز وجل النحو الکبیر کا تیسرا سبق پڑھیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ سبق نمبر 3، اسم، فعل اور حرف کا بیان۔ اسم کسے کہتے ہیں، فعل کسے کہتے ہیں اور حرف کسے کہتے ہیں، ہر ایک کی تعریف بیان کریں گے۔ اپنے معنی پر دلالت کے سلسلے میں کسی دوسرے کلمے کی طرف محتاج ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے کلمے کی 3 قسمیں ہیں، یعنی کلمہ اپنے معنی پر دلالت کرنے کے لیے کسی دوسرے کلمے کا محتاج ہے یا محتاج نہیں، اس اعتبار سے کلمے کی 3 قسمیں بنتی ہیں۔ نمبر 1 اسم، نمبر 2 فعل، نمبر 3 حرف۔ اب ہر ایک کی تعریف بیان کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے اسم کی تعریف بیان کر رہے ہیں کہ اسم کسے کہتے ہیں۔ اسم وہ کلمہ جو اپنے معنی پر دلالت کے سلسلے میں کسی دوسرے کلمے کا محتاج نہ ہو اور اس میں تینوں زمانوں یعنی ماضی، حال اور مستقبل میں سے کوئی زمانہ نہ پایا جائے، جیسے جمل یعنی اونٹ۔ اسم کسے کہتے ہیں؟ اسم اس کلمے کو کہتے ہیں جو اپنا معنی بتانے کے لیے، جو اپنے معنی پر دلالت کرنے کے لیے کسی دوسرے کلمے کا محتاج نہ ہو، نیز اس میں تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ بھی نہ پایا جائے، نہ زمانہ ماضی ہو، نہ زمانہ حال ہو اور نہ ہی زمانہ مستقبل ہو، اسے کہتے ہیں اسم۔ جیسا کہ جمل کا معنی ہے اونٹ۔ دیکھو لفظ جمل اپنا معنی خود بتا رہا ہے، اپنا معنی بتانے میں کسی دوسرے کلمے کا محتاج نہیں اور اس میں کوئی زمانہ بھی نہیں۔ جب ہم جمل کہتے ہیں تو اس سے اونٹ سمجھ میں آتا ہے، اس میں کوئی زمانہ نہیں، نہ زمانہ حال، نہ زمانہ ماضی اور نہ ہی زمانہ مستقبل، تو یہ اسم ہوا۔ فعل وہ کلمہ جو اپنے معنی پر دلالت کے سلسلے میں کسی دوسرے کلمے کا محتاج نہ ہو اور اس میں تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ پایا جائے، جیسے ضربا، مارا اس ایک مرد نے۔ فعل کسے کہتے ہیں؟ فعل اس کلمے کو کہتے ہیں جو اپنا معنی بتلانے کے لیے، جو اپنا معنی ظاہر کرنے کے لیے کسی دوسرے کلمے کا محتاج نہ ہو، نیز اس میں تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ پایا جائے، یا تو زمانہ ماضی پایا جائے، یا تو زمانہ حال پایا جائے، یا زمانہ مستقبل پایا جائے۔ تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ پایا جانا ضروری ہے، تبھی وہ فعل ہوگا، ورنہ فعل نہیں کہلائے گا، ٹھیک ہے نا۔ اپنا معنی خود بتائے، یعنی اپنا معنی بتانے میں کسی دوسرے کلمے کا محتاج نہ ہو اور اس میں زمانہ پایا جائے، جیسے ضربا، مارا اس ایک مرد نے۔ دیکھیں کلمہ ضربا اپنا معنی بتا رہا ہے، مارنے پر دلالت کر رہا ہے، نیز اس کلمے سے ایک زمانہ بھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ جو مارنے کا فعل ہوا ہے یہ زمانہ ماضی میں ہوا ہے، مارا اس ایک مرد نے، یعنی مار چکا ہے، مارنے کا کام زمانہ ماضی میں ہو چکا ہے، یعنی ضربہ میں زمانہ ماضی پایا جا رہا ہے، اس لیے یہ فعل ہوا۔ اب حرف کی تعریف بیان کر رہے ہیں، کلمے کی جو تیسری قسم ہے اسے بیان کر رہے ہیں۔ حرف وہ کلمہ جو اپنے معنی پر دلالت کے سلسلے میں کسی دوسرے کلمے کا محتاج ہو اور اس میں تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ بھی نہ پایا جائے۔ جو کلمہ اپنا معنی ظاہر کرنے کے سلسلے میں، اپنے معنی پر دلالت کرنے کے بارے میں کسی دوسرے کلمے کا محتاج ہو، جب تک دوسرے کلمے سے ملے گا نہیں، اپنا معنی نہیں بتائے گا اور اس میں تینوں زمانوں میں سے کوئی بھی زمانہ نہ پایا جائے، اسے کہتے ہیں حرف، جیسا کہ من اور الا۔
من کا معنی ہے سے اور الا کا معنی ہے تک. اس کی وضاحت فرما رہے ہیں من اور الا کی. دیکھیں وضاحت، من ابتدا اور الا انتہا والے معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے. من کس لیے؟ من ابتدا کے لیے اور الا انتہا کے لیے. من ابتدا والے معنی کے لیے اور الا انتہا والے معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے، بنایا گیا ہے. یعنی جب کسی فعل کی ابتدا بیان کرنا مقصود ہو تو من استعمال کیا جاتا ہے، اور جب انتہا بیان کرنے کا ارادہ ہو تو الا لایا جاتا ہے. اگر کسی فعل کی ابتدا بیان کرنا مقصود ہو، ٹھیک ہے نا، تو اس وقت من استعمال کرتے ہیں، اور اگر انتہا بیان کرنے کا ارادہ ہو، انتہا بیان کرنا مقصود ہو، تو اس وقت الا استعمال کرتے ہیں. آگے بیان کر رہے ہیں مثلا اگر کوئی شخص بیان کرنا چاہے کہ میرے سیر کرنے کی ابتدا بصرہ سے ہوئی اور اس کا اختتام کوفہ میں ہوا تو وہ یوں کہا جائے گا. فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ کہنا چاہے کہ میرے سیر کرنے کی ابتدا بصرہ سے ہوئی اور سیر کرنے کی اختتام جو ہے نا یہ کوفہ میں ہوئی، تو وہ یوں کہے گا. کس طرح کہے گا؟ سرت من البصرۃ الی الکوفۃ، یعنی میں نے بصرہ سے کوفہ تک سیر کی. تو یہاں پہ دیکھیں بصرہ سے سیر کی ابتدا، اس لیے بصرہ سے پہلے مین لگایا گیا، اور کوفہ پر سیر کا اختتام، اس لیے کوفہ سے پہلے الا لگایا گیا. مذکورہ مثال سے بخوبی ظاہر ہو گیا کہ اگر من اور الا کے ساتھ سیرتو بصرہ اور کوفہ کا ذکر نہ کیا جاتا تو یہ دونوں ابتدا وہ انتہا والے معنی پر دلالت نہ کر پاتے. یعنی من ابتدا کے معنی پر دلالت نہیں کر پاتا اور الا انتہا کے معنی پر دلالت نہیں کر پاتا، کیونکہ یہاں پہ سیرتو بصرہ اور کوفہ ہے، اسی لیے یعنی یہ دوسرے کلموں سے مل کر کے، سیرتو بصرہ اور کوفہ سے مل کر کے اپنے معنی پر دلالت کر رہے ہیں. نقشے کے ذریعے مزید وضاحت. دیکھیں نقشے کے ذریعے سے سمجھانا چاہتے ہیں کہ کلمے کی 3 قسم کس طرح ہیں، ٹھیک ہے نا. دیکھیں سب سے اوپر لکھا ہے کلمہ. کلمہ اپنا معنی پر دلالت کے لیے دوسرے کلمے کا محتاج ہے تو وہ حرف ہے. نیچے دیکھیں، ٹھیک ہے نا، جو کلمہ اپنے معنی پر دلالت کے لیے دوسرے کلمے کا محتاج ہے، حرف. اپنا معنی پر دلالت کے لیے دوسرے کلمے کا محتاج نہیں. یعنی جو کلمہ اپنا معنی بتلانے کے لیے، اپنے معنی پر دلالت کرنے کے لیے دوسرے کلمے کا محتاج نہیں، تو اس کی 2 صورتیں ہوں گی. اس کا معنی 3 زمانوں میں سے کسی کے ساتھ ملا ہوا ہے تو فعل ہے. اس کا معنی 3 زمانوں میں سے کسی کے ساتھ بھی ملا ہوا نہیں، ٹھیک ہے، تو وہ اسم ہے. اللہ و رسولہ اعلم. اگر کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو یا درسیات کے متعلق کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں جواب دیا جائے گا. اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.